اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی وضاحت اور دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوح انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم، ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کا بھی جزا و سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 قبل ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جناتوں کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام مانس تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ نے کہا، اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے ہر جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجع کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کی بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ 70,000 کے قریب ہو گئے، لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کے قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے قوم کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی شامل تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان کو دریاؤں، جزیروں میں بھگا دیا گیا، جبکہ کچھ مفسرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجے جن کا نام صاحب بن مالک بن الحجان تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 سالوں تک جاری رہا۔ ان میں بلیکا، چالبیز، جان اور کئی جن پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زائد پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن تھے جنہیں جو غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے، لہٰذا جنوں پر ایک لشکر بھیجا گیا۔ جنوں کا سردار عزازیل یعنی کہ ابلیس تھا۔ انہوں نے جنوں کو روح زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کی بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گئے اور اس کی نسل خوب پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں بھی جانے کے لیے اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روح زمین کے جناتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جن کا نام خندام، ممتاز اور مرامس تھا، جبکہ جناتوں کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جس کا نام بسملہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان
کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب سارے سرکس جنات کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جناتوں میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوئے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔